بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مارچ 2020 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ مینا اور عرفات میں شو رومز بند کرنے کا حکم۔ مکہ کی میونسپلٹی نے مینا، مزدلفہ اور عرفات کے دائرے میں واقع کار شو رومز کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ خلاف ورزی پر انتہائی سزا کی وارننگ دی گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بیان جاری کر کے کہا کہ متعلقہ ادارے نے مینا، مزدلفہ اور عرفات کی حدود میں واقع گاڑیوں کے شو رومز بند کرنے کا حتمی فیصلہ کیا ہے۔ شو روم مالکان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کار شو رومز الاکیشیا میں موٹر سٹی منتقل کر لیں۔ شو رومز مالکان کو تحریری نوٹس بھی جاری کر دیے گئے۔ نوٹس میں مکہ میونسپلٹی نے کہا کہ کسی بھی شو روم کا مالک اس نوٹس کو نہ تو چھپائے اور نہ ہی شو روم کے گیٹ پر چسپاں اس نوٹ کو ہٹانے کی کوشش کرے، اور نہ ہی بلدیاتی کونسل سے رجوع کیے بغیر شو روم کھولنے کی کوشش کرے۔ نوٹس میں یہ وارننگ بھی دی گئی کہ اگر کسی شو روم کے مالک نے مذکورہ امور میں سے کسی ایک کی پابندی نہ کی تو اس کی قانونی بازپرس ہوگی اور اس پر انتہائی جرمانہ لگایا جائے گا۔ بلدیہ کے ملازمین پر فنگر پرنٹس کی پابندی ختم۔ مکہ میونسپلٹی اور ریاض میونسپلٹی کے ملازمین اب ڈیوٹی پر حاضری سے پہلے فنگر پرنٹس نہیں لگائیں گے۔ فنگر پرنٹ کے ذریعے ڈیوٹی پر آنے اور ڈیوٹی مکمل کر کے جانے کا اندراج تا اطلاع ثانی معطل کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ میونسپلٹی نے یہ فیصلہ نئے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے اعلان کیا کہ اتوار سے ہمارے تمام ملازم ڈیوٹی پر آتے جاتے وقت فنگر پرنٹ سسٹم استعمال نہ کریں۔ ماضی کی طرح دستخط کا نظام دوبارہ مؤثر کر دیا گیا ہے، تا اطلاع ثانی پرانا نظام ہی مؤثر رہے گا۔ جمعہ کو سعودی عرب کے کئی علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے بتایا کہ جمعہ کو تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل ریجن، مدینہ منورہ کے شمالی اور القصیم کے شمالی اور مغربی علاقوں میں گرد و غبار کا طوفان آیا۔ مزمز کے مطابق الحسینی نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس موقع پر انتہائی احتیاط کریں۔ آبادی سے باہر جانے والے لوگ خیموں کو مضبوط طریقے سے باندھنے کا اہتمام کریں۔ آبادی سے باہر جنگل میں تقریبات کے پروگرام ملتوی کر دی جائیں۔ الحسینی نے توجہ دلائی کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، قصیم، باہا، اسیر، جازان، شگرا، ساجر، عفیف، وادی الدواسر، سدیر اور الزلفی میں گرد و غبار کا طوفان متوسط درجے سے لے کر زوردار درجے تک رہا۔ الحسینی نے کہا کہ ریاض مشرقی ریجن اور ان کے درمیان علاقے میں گرد و غبار کا بڑا طوفان آیا۔ عمرہ کی طرح سکول بھی بند ہوں گے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد بن خالد العبدالعالی نے بتایا کہ نئی بیماری سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤ روکنے کے لیے سکول بند کرنے کا فیصلہ بڑے ایونٹ کی میڈیسن کا انٹرنیشنل سینٹر کرے گا۔ یہی سینٹر بتائے گا کہ سکول کھولنے سے بیماری کے کیا اور کتنے خطرات ہو سکتے ہیں۔ وہ جمعرات کو ریاض میں کمیٹی کے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے اطمینان دلایا کہ ایئرپورٹس، بندرگاہوں، بری سرحدی چوکیوں، صحت اداروں میں بیماری سے متعلق حفاظتی تدابیر کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی خطرات کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے زور دے کر کہا کہ سعودی عرب آنے والوں کو ایئرپورٹس یا بندرگاہ یا سرحدی چوکی پر یہ بتانا ضروری ہوگا کہ وہ سعودی عرب آنے سے پہلے متاثرہ علاقے میں رہے ہیں یا وہاں سے گزرے ہیں۔ عبدالعالی نے ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے سعودی عرب میں داخل ہونے والے ان مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی ہے جنہوں نے متاثرہ علاقے میں قیام اور وہاں سے گزرنے کی بابت اطلاع نہیں دی تھی، 48 گھنٹے کے اندر اندر رابطہ کر کے اطلاع دیں۔ معاشرے کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اس کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ چین کے شہر سے پھیلنے والے وبائی مرض کی وجہ سے دنیا بھر میں خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے، جس کے سبب اب تک 3000 سے زیادہ لوگ ہلاک جبکہ متاثرین کی تعداد 94,810 ہو چکی ہے۔ اس خدشے کے پیش نظر پاکستان کے کئی شہروں کے علاوہ عرب ریاستوں خاص کر بحرین،
اور کویت میں تدریسی عمل بھی روک دیا گیا۔ سعودی حکومت کی جانب سے عمرہ زائرین کی حفاظت کے لیے عمرے پر بھی عارضی طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یوم پاکستان پریڈ سعودی دستہ حصہ لے گا۔ پاکستان میں 23 مارچ کے قومی دن پر ہونے والی فوجی پریڈ میں سعودی عرب کا فوجی دستہ بھی شرکت کرے گا۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان کے یوم پاکستان کی تقریبات کے موقع پر ہونے والی فوجی پریڈ میں یکجہتی کے طور پر سعودی عرب کا فوجی دستہ شرکت کرے گا۔ یوم پاکستان کا دن 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں کی جانب سے الگ اسلامی ملک کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد پاکستان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سرکاری ذرائع کے مطابق سعودی عرب کی بری فوج کے 50 کمیشنڈ اور نان کمیشنڈ آفیسر اس میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب میں شرکت کے لیے 10 پیرا ٹروپر بھی بھیجے جائیں گے۔ یہ تیسرا موقع ہے کہ سعودی عرب کا دستہ یوم پاکستان کی فوجی پریڈ میں شرکت کرے گا۔ اس سے پہلے 2017 اور 2019 میں ہونے والی اس خصوصی دن کی تقریبات میں شمولیت ہو چکی ہے۔ یوم پاکستان کی پریڈ کے دوران پاکستانی فوج کی جانب سے ٹینکوں، دیگر ہتھیاروں کی نمائش کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین مضبوط دفاعی تعاون کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک مشترکہ فوجی مشقیں بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے ایک فوجی دستے نے NCTC کھاریاں کینٹ میں ہونے والے مقابلوں میں آرمی ٹیم سپرٹ کے مقابلوں میں حصہ لیا اور چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ گزشتہ ہفتے 2 مارچ کو سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ تیر اندازی اور نشانہ بازی عوام کو ورثے میں ملی۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار سعودی گیمز ٹورنامنٹ 23 مارچ 2020 کو شروع ہوگا۔ سپورٹس اتھارٹی نے ملک بھر کے نوجوانوں سے کہا تھا کہ وہ جو کھیل پسند کرتے ہوں اس کے لیے اپنا اندراج کرا لیں۔ الوطن اخبار کے مطابق سب سے زیادہ سعودی نوجوانوں نے تیر اندازی اور نشانے بازی کے لیے اندراج کرایا۔ مختلف کھیلوں میں دلچسپی رکھنے والوں نے اس حوالے سے یہ سوال اٹھایا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے باڈی بلڈنگ، تائیکوانڈو اور کراٹے جیسے مشہور و مقبول گیمز کے مقابلے میں تیر اندازی اور نشانے بازی کو ترجیح دی۔ اس حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ تیر اندازی اور نشانے بازی کا شوق تو فوجیوں تک محدود مانا جا رہا تھا۔ عام طور پر فوجی ہی سرکاری گیمز میں ہونے والے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے۔ تیر اندازی کے سعودی آرگنائزیشن کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور کھلاڑی ترکی الدربی نے کہا کہ دراصل اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تیر اندازی ہو یا نشانے بازی، یہ سعودی عوام کو ورثے میں ملا ہے۔ سعودی گیمز کی سرپرستی پر کھیلوں کی وزارت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی بدولت مختلف کھیلوں کے شائقین کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملے گا۔ متوقع سعودی گیمز میں 8000 سعودی نوجوان شریک ہوں گے۔ سب سے زیادہ تیر اندازی کے مقابلے میں، اس کے بعد باڈی بلڈنگ اور پھر بلیارڈو کے شائقین رہیں گے۔ ان میں سب سے زیادہ ریاض، دوسرے نمبر پر مکہ اور تیسرے نمبر پر مشرقی ریجن کے نوجوان کھیلوں میں پیش رہیں گے۔ منفرد اقامہ رکھنے والے کی موت پر بیوی کاروبار کر سکتی ہے۔ سعودی عرب مخصوص شرائط اور ضوابط کے ساتھ غیر ملکیوں کو منفرد اقامہ جاری کر رہا ہے۔ یہ کام ایک مرکز کے سپرد کیا گیا ہے جسے منفرد اقامہ مرکز کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے لاہ عمل میں ترامیم کر کے نئی شقوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ الوطن اور اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب نے اعلان کیا کہ اگر منفرد اقامہ رکھنے والے کسی غیر ملکی کی موت واقع ہو جائے یا جسمانی یا ذہنی معذوری کے باعث کاروبار کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی بیوی اپنے خاوند کا کاروبار کر سکتی ہے۔ لاہ عمل میں نئی ترامیم کے تحت یہ استحقاق دیا گیا ہے۔ منفرد اقامہ لاہ عمل کی دفعہ 11 میں ترمیم کر کے یہ سہولت دی گئی۔ ترمیم کے بعد دفعہ 11 کا مضمون یہ ہو گیا، اگر منفرد اقامہ رکھنے والے کی موت واقع ہو جائے یا جسمانی یا ذہنی معذوری کے باعث کاروبار کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کے کاروباری حقوق اور مراد اس کے خاندان کے کسی ایک فرد کو منتقل ہو جائیں گے۔ نئی ترمیم کے تحت یہ بات بھی واضح کی گئی کہ اگر مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں منفرد اقامہ رکھنے والے کی کوئی بیوی نہ ہو تو ایسی صورت میں منفرد اقامہ مرکز متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے 21 سال سے کم عمر کی اس کی اولاد کو منفرد اقامہ رکھنے والے ان کے باپ کے حقوق اور مراد دلائے گا۔ منفرد اقامہ مرکز نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر منفرد اقامہ منسوخ کر دیا گیا ہو یا مخصوص حالات میں اسے ختم کر دیا گیا ہو تو اس کے خاندان کا کوئی ایک فرد اقامہ مرکز سے منفرد اقامے کے اجراء کی درخواست کر سکتا ہے اور مرکز اس کی درخواست کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا۔ اگر منفرد اقامہ رکھنے والا مر جائے تو بیوی غیر ملکی سرمایہ کاری قانون کے تحت کاروبار چلا سکتی ہے۔
ایک شک یہ بھی شامل کی گئی کہ منفرد اقامہ رکھنے والے کی وفات کی صورت میں رہائشی، تجارتی اور صنعتی املاک کی مالک اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کے نیچے ہمارے گروپ کا واٹس ایپ لنک ہے، آپ اس لنک پر کلک کر کے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کیجیے تاکہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو اس گروپ میں مل سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔